الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زخرف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر فرعون کے پاس بھیجا، اس کی قوم کے پاس بھیجا. فرعون نے انکار کر دیا اور اعتراض یہ کیا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام مالی حیثیت سے کمزور ہے، اس لیے یہ نبوت کے لائق نہیں ہے، اور اگر یہ نبی ہوتے تو ان کے پاس مال و دولت ہوتا، ان کے پاس فوجیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس اعتراضات کا جواب ارشاد فرمایا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین. فرعون اپنے قوم کو سمجھا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بہتر نہیں ہے. دیکھو، اگر یہ اللہ کا واقعی پیغمبر ہوتا تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، اور اس کے ساتھ فرشتے پرہ باندھ کر کیوں نہیں نازل ہوئے. اگر فرشتے اس کے ساتھ پرہ باندھ کر نازل ہوتے تو ہم مان لیتے کہ باقی اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے. تو فرشتے بھی ساتھ نہیں آئے اور ان کے پاس سونے چاندی کے زیورات بھی نہیں ہیں. تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فاستخف قومہ فأطاعوہ. فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور قوم نے اس کی اطاعت کر لی، فرعون کی بات مان لی. کوئی واقعی دلائل نہیں تھے فرعون کے پاس، ویسے وہ بکواس کرتا رہا، ادھر ادھر کی کہتا رہا اور قوم کو بیوقوف بناتا رہا. بیوقوف قوم تھی، انہوں نے بات مان لی، فرعون کی اطاعت کر لی. انہم کانوا قوما فاسقین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے یقیناً وہ لوگ بدکار لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، گناہگار لوگ تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرعون کو بھی گناہگار کہا اور فرعون کی قوم کو بھی گناہگار کہا. فرعون تو گناہگار تھا، اللہ نے اس کی حکومت دی تھی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں. قوم کا کیا جرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کو بھی گناہگار کہا ہے، مجرم کہا ہے؟ وہ اس لیے کہ قوم نے فرعون کی اطاعت کی، فرعون کی بات مانی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی. یہ تو فرعون کی قوم کا یہ جرم ہے. قوم نے فرعون کی بات کو قبول کیا، تسلیم کیا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا. یہ جرم ہے قوم کا. اور یہ جو حکمران ہوتے ہیں، اکثر حکمران اپنی قوم کو ایسا بیوقوف بناتے رہتے ہیں، جھوٹے دعوے کر کے، جھوٹے ان کو جو ہے نا وعدے دے کر، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر ان کو بیوقوف بناتے ہیں. اور بہت ساری قومیں
اپنے حکمرانوں کی بات میں دھوکے میں آ کر وہ بیوقوف بن جاتے ہیں اور ان کی بات مان لیتے ہیں۔ اور بیوقوف کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے بنتے ہیں بیوقوف حکمرانوں کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ وہ خود بیوقوف ہوتے ہیں۔ جھوٹ اس آدمی پر اثر کرتا ہے جو خود جھوٹا ہو۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، عمل صحیح ہے، وہ نہیں پھنستے، وہ بیوقوف نہیں بنتے۔ بیوقوف وہ لوگ بنتے ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، کردار ٹھیک نہیں ہوتا، ان کے اپنے اندر کمزوری ہوتی ہے، اس لیے وہ چونکہ ان کے اپنے اندر کمزوری ہے تو وہ جھوٹ کو قبول کرتے ہیں، فراڈ کو قبول کرتے ہیں، وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ اہل حق جو ہوتے ہیں وہ حق بات قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھو، ایک طرف اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، ان پر وحی نازل ہو رہی ہے، ان کے پاس معجزات ہیں، دلائل ہیں، اور ایسے مضبوط دلائل ہیں کہ جس کا فرعون بھی انکار نہیں کر سکا۔ تو قوم موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مان رہی اور فرعون کی بات مان رہی کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور وہ بیوقوف بن گئی۔ تو ہمیشہ وہ قوم بیوقوف بنتی ہے جن کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ اگر کسی قوم پر کوئی ایسا آدمی مسلط ہو جائے، ایسا حکمران مسلط ہو جائے جو خود گمراہ ہو اور دوسروں کو گمراہ کرے، اور قوم کو پتہ چل جائے کہ یہ گمراہ ہے، اور قوم ہر بات میں اس کی اطاعت کرتی رہے اور اس کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے، تو جس طرح حکمران مجرم ہے، اس کی قوم، اس کی رعایا اسی طرح مجرم ہے، یہ بھی اسی طرح گناہ گار ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق کہ اس کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ اگر انہوں نے کوشش نہیں کی، اس کا ساتھ دیا، ہر بات میں اس کی اطاعت کی، جس طرح حکمران گمراہ ہے، مجرم ہے، اس طرح اس کی اطاعت کرنے والی قوم بھی مجرم ہے اور گمراہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، ان کو سزا دی۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کے سب کو دریا میں غرق کر دیا۔ فرعون اور اس کی پوری قوم کو دریا میں ڈبو دیا، دریا میں غرق کر دیا، اور ان کے محلات، ان کی نہریں، ان کے باغات جن پر وہ فخر کرتے تھے، ناز کرتے تھے، وہ ادھر رہ گئیں، ان کو چھوڑ کر غرق ہو گئے، دریا میں ڈوب گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ نکلا ان کا انجام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، ہم نے ان کو گئی گزری قوم بنا دیا، ایسی عبرتناک سزا دی کہ ان کو دوسری قوموں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ یہ اتنے بڑے بادشاہ، اتنی بڑی قوم، فوج اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ کرتے تھے، اب ان کا انجام کیا نکلا؟ دنیا میں مثال بن گئی، ان کی نمونہ بن گئی، عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو وہ نبوت کا مستحق ہے، یا وہ اہل حق ہے، یا وہ اللہ کا مقرب ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، مال و دولت معیار نہیں ہے، ایمان اور اعمال صالحہ معیار ہے۔ اللہ کے ہاں کون مقرب ہے؟ جس کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہے، جس کا عمل ٹھیک ہے، وہ مقرب ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نبوت کی، رسالت کے لیے، وہ اللہ کے ہاں مقرب ہے، اس کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرما کر مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا کہ یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر نبی بننا تھا تو طائف یا مکہ کی وادیوں میں سے، شہروں میں سے کوئی سردار آدمی بن جاتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو نبی بناتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔